علماء کا بیان ہے کہ امام المتقین حضرت امام محمد تقی علیہ السلام بتاریخ 10 رجب المرجب 195 ہجری یوم جمعہ بمقام مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ جناب شیخ مفید فرماتے ہیں چونکہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے کوئی اولاد آپ کی ولادت سے قبل نہ تھی، اس لیے لوگ طعنہ زنی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ شیعوں کے امام منقطع النسل ہیں۔ یہ سن کر حضرت امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کا ہونا خدا کی عنایت سے متعلق ہے، اس نے مجھے صاحب اولاد کیا ہے اور عنقریب میرے یہاں مسند امامت کا وارث پیدا ہوگا۔ چنانچہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے یہاں جو بچہ عنقریب پیدا ہوگا وہ عظیم برکتوں کا حامل ہوگا۔ واقع ولادت کے متعلق لکھا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی بہن جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے بھائی نے مجھے بلا کر کہا کہ آج تم میرے گھر میں قیام کرو، کیونکہ خضراں کے بطن سے آج رات کو خداوند مجھے ایک فرزند عطا فرمائے گا۔ میں نے خوشی کے ساتھ اس حکم کی تعمیل کی۔ جب رات آئی تو ہمسایہ کی اور چند عورتیں بھی بلائی گئیں۔ نصف شب سے زیادہ گزرنے پر یکایک وضع حمل کے آثار نمودار ہوئے۔ یہ حال دیکھ کر میں خضراں کو حجرے میں لے گئی اور میں نے چراغ روشن کر دیا۔ تھوڑی دیر میں امام محمد تقی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ مختون اور ناف بریدہ ہیں۔ ولادت کے بعد میں نے انہیں نہلانے کے لیے تشت میں بٹھایا۔ اس وقت جو چراغ تھا وہ گل ہو گیا، مگر پھر بھی اس حجرہ میں روشنی بدستور باقی رہی اور اتنی روشنی رہی کہ میں نے آسانی سے بچہ کو نہلا دیا۔ تھوڑی دیر میں میرے بھائی امام رضا علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے۔ میں نے نہایت عجلت کے ساتھ صاحبزادے کو کپڑے میں لپیٹ کر حضرت کی آغوش میں دے دیا۔ آپ نے سر اور آنکھوں پر بوسہ دے کر پھر مجھے واپس کر دیا۔ 2 دن تک امام محمد تقی علیہ السلام کی آنکھیں بند رہیں۔ تیسرے دن جب آپ نے آنکھیں کھولیں تو آپ نے سب سے پہلے آسمان کی طرف نظر کی، پھر دائیں بائیں دیکھ کر کلمہ شہادتین زبان پر جاری کیا۔ میں یہ دیکھ کر سخت متعجب ہوئی اور میں نے سارا ماجرا اپنے بھائی سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا تعجب نہ کرو، یہ میرا فرزند حجت خدا اور وصی رسول ہے، اس سے جو عجائبات ظہور پذیر ہوں ان میں تعجب کیا۔ محمد بن علی ناقل ہیں کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان اسی طرح مہر امامت تھی جس طرح دیگر ائمہ علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہریں ہوا کرتی تھیں۔ آپ کا اسم گرامی لوح محفوظ کے مطابق ان کے والد ماجد حضرت امام رضا علیہ السلام نے محمد رکھا اور آپ کی کنیت ابو جعفر اور آپ کے القاب جواد، کانے، مرتضیٰ تھے اور مشہور ترین لقب تقی تھا۔ یہ ایک حسرت ناک واقعہ ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کو نہایت کم سنی ہی کے زمانے میں مصائب اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہونا پڑا۔ انہیں بہت ہی کم اطمینان اور سکون کے لمحات میں ماں باپ کی محبت اور شفقت و تربیت کے سایہ میں زندگی گزارنے کا موقع مل سکا۔ آپ صرف 5 برس کے تھے کہ جب حضرت امام رضا علیہ السلام مدینہ منورہ سے خراسان کی طرف سفر کرنے پر مجبور ہوئے۔ امام محمد تقی علیہ السلام اس وقت سے جو اپنے باپ سے جدا ہوئے تو پھر زندگی میں ملاقات کا موقع نہ ملا۔ امام محمد تقی علیہ السلام سے جدا ہونے کی تیسرے سال امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ دنیا سمجھتی ہوگی کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے علمی اور عملی بلندیوں تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہا، اس لیے اب امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی مسند شاید خالی نظر آئے، مگر خلق خدا کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس کم سن بچے کو تھوڑے دن بعد مامون کے پہلو میں بیٹھ کر بڑے بڑے علماء سے فقہ و حدیث و تفسیر اور کلام پر مناظرے کرتے اور ان سب کو قائل ہوتے دیکھا۔ ان کی حیرت اس وقت تک دور ہونا ممکن نہ تھی جب تک وہ مادی اسباب کے آگے ایک مخصوص خداوندی مدرسہ تعلیم و تربیت کے قائل نہ ہوتے، جس کے بغیر یہ معمہ حل نہ ہوا اور نہ کبھی حل ہو سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ امام کو علم لدنی ہوتا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی طرح پڑھے لکھے اور تمام صلاحیتوں سے بھرپور پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کبھی کسی کے زانوِ ادب طے نہیں کیا اور نہ کر سکتے تھے۔ یہ اس کے بھی محتاج نہیں ہوتے تھے کہ آباء و اجداد انہیں تعلیم دیں۔ یہ اور بات ہے کہ ازدیاد علم و شرف کے لیے ایسا کر دیا جائے یا علوم مخصوصہ کی تعلیم دے دی جائے۔ امام جواد علیہ السلام کم سن میں ہی بے مثل شخصیت کے طور پر ابھرے۔ شیعہ علماء و اکابرین کے مجمع میں
دین پر وارد ہونے والے شبہات کا جواب، یحییٰ بن اقسم وغیرہ جیسے افراد کے ساتھ کم سینے میں مناظرے کیے، جن میں سب آپ علیہ السلام کی منطق و علم و دانش کے سامنے مغلوب ہوئے۔ وہ اسباب تھے جن کی بنا پر آپ علیہ السلام ہر دل عزیز شخصیت کے طور پر جانے پہچانے لگے۔ ایک طرف سے یہ مقبولیت عامہ حاسد علماء دربار کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، تو دوسری طرف ظلم و جور کی بنیادوں پر استوار ہونے والی سلطنت عباسیہ کو خطرے کا احساس ہوا۔ مامون امام رضا علیہ السلام کو قتل کر چکا تھا، چنانچہ وہ دوسرے امام کو خوف کے مارے قتل کرنے سے گریز کرتا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی خاص زیرکی سے اپنی بیٹی اور امام جواد علیہ السلام کی زوجہ ام الفضل کے ذریعے آپ علیہ السلام کی نگرانی کرتا تھا اور آپ کی دامادی کا ہتھیار لے کر زمانے کے وقع بالخصوص علویوں کی سرگرمیوں کو قابو میں لانا چاہتا تھا۔ مامون 17 رجب المرجب سن 218 ہجری بروز جمعرات یا جمعہ تاریخ کے جابر بادشاہوں سے جا ملا۔ عباسی دربار کے مشہور قاضی نے جب ایک چور پر حد جاری کرنا چاہی اور کہا کہ چور کا ہاتھ کلائی سے کاٹ دیا جائے گا، تو امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ ہتھیلی مساجد سبع میں سے ہے اور قرآن نے فرمایا ہے کہ سجدہ کرنے کی جگہ خداوند کے لیے ہے، چنانچہ ہاتھ کلائی سے نہیں کاٹا جا سکتا بلکہ انگلیاں کاٹی جائیں گی تاکہ نماز کے سجدے میں نقص نہ ہو۔ تو ابن داؤد کو شکست ہوئی اور اس نے اپنے دل سیاہ میں امام جواد علیہ السلام کا بغض و کینہ بسا دیا، کیونکہ اس کی علمی حیثیت خلیفہ اور عوام کے سامنے ختم ہو چکی تھی، اور جب معتصم برسر اقتدار آیا تو اس کو معلوم تھا کہ یہ شخص جذباتی ہے اور اس کو مشتعل کرنا آسان ہے، چنانچہ اس کے کان کھانے لگا اور اس نے امام علیہ السلام کی نسبت اسے بدظن کیا۔ احمد بن داؤد کا قریبی دوست زرقان کہتا ہے کہ جب معتصم کے زمانے میں چور کی شرعی حد کے بارے میں امام علیہ السلام کی رائے پر عمل کیا گیا اور ابن داؤد کی رائے مسترد کی گئی، تو ابن داؤد نے میرے لیے بیان کیا کہ ابو جعفر امام جواد علیہ السلام سے شکست کھانے کے بعد میں بہت زیادہ اداس ہوا، حتیٰ کہ میں نے موت کی خواہش کی۔ اسی وجہ سے تیسرے دن بحث و مناظرے کے دوران معتصم کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کی خیر خواہی اور نصیحت مجھ پر واجب ہے، اور اگر ایسا نہ کروں تو گویا کہ میں ناشکری کا مرتکب ہوا ہوں اور اہل دوزخ ہوں۔ معتصم نے میری اس حالت اور اس بات کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا، جب آپ فقہا اور علماء کو ایک مجلس میں جمع کرتے ہیں اور اس مجلس میں علماء اور فقہا اپنے فتاویٰ بیان کرتے ہیں، جبکہ اس مجلس میں آپ کے افراد، خاندان اور وزراء اور افواج کے کمانڈر بھی ہوتے ہیں، اور عام لوگوں کو بھی وہاں کی خبریں پہنچتی ہیں کہ خلیفہ نے علماء اور فقہا کے فتویٰ کو مسترد کر کے ایسی شخصیت کی رائے کو مقدم رکھا ہے جس کو امت کے کچھ لوگ امام اور دوسروں سے زیادہ عالم و دانشمند سمجھتے ہیں، تو حکومت اور درباری علماء کی کیا حیثیت رہے گی؟ کیا اس طرح کے اقدامات خلافت سے لوگوں کے انحراف اور ابو جعفر کی طرف ان کی توجہ کا سبب نہیں بنیں گے؟ جذباتی عباسی بادشاہ جس کو معلوم نہ تھا شاید کہ ابن داؤد دوزخی ہونے کے خوف سے نہیں بلکہ حسد کی وجہ سے خود بھی اہل دوزخ بن رہا ہے اور اس کو بھی قطعی طور پر دوزخی بنا رہا ہے، کہ چہرے کا رنگ بدل گیا اور کہنے لگا، خدا تم کو اس خیر خواہی پر جزائے خیر دے۔ اور یوں مناظرے کے 4 روز بعد امام جواد علیہ السلام ام الفضل کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ مورخین نے امام علیہ السلام کی شہادت کی کیفیت 3 صورتوں میں نقل کی ہے۔ معتصم عباسی نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ امام جواد علیہ السلام کو دن کے کھانے کے لیے اپنے گھر آنے کی دعوت دے اور انہیں کھانے میں زہر دے۔ معتصم نے زور دے کر کہا کہ امام جواد علیہ السلام انکار کریں تو کہلوا بھیجو کہ مجلس خصوصی ہے۔ اس وزیر نے امام جواد علیہ السلام کو گھر آنے کی دعوت دی تو اس کو امام کے اکراہ اور امتناع کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر نے بے حد اصرار اور تاکید کے ساتھ امام علیہ السلام کو کہا کہ مجھے بہت زیادہ شوق ہے کہ آپ اپنے مبارک قدم ہمارے گھر میں رکھیں اور میرے گھر کو متبرک کریں، اور وزراء میں سے ایک شخص بھی آپ کی ملاقات کے لیے ہے۔ بہرحال امام علیہ السلام کو دعوت قبول کرنے پر مجبور کیا گیا۔ امام جواد علیہ السلام عباسی وزیر کے گھر میں کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تو پہلا نوالا کھاتے ہی مسمومیت کا احساس کیا اور فوری طور پر اپنا گھوڑا منگوایا کہ اپنے گھر تشریف لے جائیں۔ پہلا نوالا کھانے کے بعد وزیر نے اصرار کیا کہ بیٹھیں اور مزید کھانا کھائیں، لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے گھر سے میرا باہر نکلنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ امام علیہ السلام نے اسی حالت میں وزیر کا گھر ترک کر دیا
اور اس رات دن اور رات کو مسمومیت کی وجہ سے تڑپتے رہے اور وہ نوالا کھانے کے 20 گھنٹے بعد جام شہادت نوش کیا۔ تمام محدثین و مؤخرین کا اتفاق ہے کہ امام جواد علیہ السلام کی شہادت بغداد میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو قریش کے قبرستان میں اپنے دادا حضرت امام موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام کی قبر کی پشت پر سپرد خاک کیا گیا۔ آج بھی دونوں اماموں کا حرم ایک ہی ہے جس کو کاظمین کہا جاتا ہے۔ بہت عرصہ قبل امام جواد علیہ السلام کی ولادت کے بعد امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے اس بیٹے کو غیظ و غضب کے ساتھ قتل کیا جائے گا اور اہل آسمان اس پر روئیں گے اور اللہ اس کے دشمنوں پر غضبناک ہوگا اور انہیں بہت کم عرصے میں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ چنانچہ امام جواد علیہ السلام کی شہادت کے دوسرے ہی دن آپ علیہ السلام کا سالہ جعفر بن مامون جو اپنی بہن کو امام علیہ السلام کے خلاف اکساتا رہتا تھا کنویں میں گرا اور اس کے سر پر جو ضربت وارد ہوئی اس کے باعث وہ دیوانہ ہوا اور آخر عمر تک دیوانگی میں زندگی بسر کی۔ معتصم عباسی جس نے قتل کا حکم دیا تھا کہ حکومت 6 سال سے زیادہ عرصے تک نہ چلی۔ امام جواد علیہ السلام نے مسموم ہونے سے پہلے جو کچھ ام الفضل سے فرمایا تھا وہی ہوا۔ ام الفضل ایسی بیماری میں مبتلا ہوئی جس کے بارے میں وہ کسی کو بھی نہ بتا سکتی تھی۔ وہ کسی نسوانی مرض میں مبتلا تھی اور اس نے اپنی پوری دولت اپنے علاج پر خرچ کر دی مگر افاقہ نہ ہوا اور نہایت غربت اور تنگ دستی کی حالت میں مر گئی۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔